ایک شخص نے کپڑا خریدا ایک تھان، اور اس کپڑے سے جو ہے اب اپنے لیے کرتا پاجامہ کٹوا لیا، اپنے بچوں کے لیے کٹوا لیا، ایک کرتا سعید الرحمان جو ہے وحید الرحمان کے لیے کاٹ لیا، ایک بابو اختر کے لیے کاٹ لیا۔ اب نیچے دیکھ رہے ہیں کہ تو کپڑا کافی خراب ہے اندر، اور اس پر تیزاب گر گیا ہے، ایک دم کمزور ہو گیا ہے، اور جس عیب کی وجہ سے واپسی متحقق تھی۔ لیکن اب دقت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ عیب نیچے دیکھا اور اوپر سے کئی کرتا اس نے جو ہے ٹیلر سے کٹوا لیا، سب کی الگ الگ نام۔ تو اب واپس کرے گا تو ظاہر ہے کہ دکاندار کا نقصان ہوگا کہ اس سائز کے آدمی ملے نہ ملے۔ اب جو ہے کہ اور سب کٹوا لیا ہے، چھوٹی سائز بڑے سائز۔ ہاں اگر فل سائز کٹواتا تب تو کوئی بات نہیں، چھوٹا بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے چھوٹی سائز لیا۔ ہمارے مولانا قاسم مشرف صاحب کے ناپ پر جو ہے کٹوا لیا ہے، اب کسی کو ہو ہی نہیں رہا اس کے گھر میں۔ تو اب کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں من اشترى ثوبا، جس نے کپڑا خریدا، فقطعه، اور اسے کاٹ لیا۔ کاٹنے سے مراد کیا ہے کہ کرتا اگر سلانا تھا تو کرتے کے لیے جو ہے کاٹ لیا کہ کتنی لمبی آستین، کتنے چوڑا دامن، پورے ایک سائز کا نام کاٹ لیا ہے۔ تو فوجدہ عیبا، اور تو مشتری نے اس کپڑے میں عیب پایا، جو کاٹنے کے بعد دیکھا کہ نیچے یہ عیب دار ہے، تو رجع بالعیب، تو کپڑا تو واپس نہیں کر سکتا ہے، لیکن عیب کی وجہ سے جو ہے اس کی جو قیمت کم ہو رہی ہے وہ قیمت جو ہے بائع سے واپس لے گا۔ فرماتے ہیں کہ رجع بالعیب، تو عیب کی قیمت واپس لے گا، کیوں؟ لأنہ امتنع الرد بالقطع، کیونکہ کپڑا کاٹ لینے کی وجہ سے اب واپس کرنا تو ممتنع ہو گیا۔ فإنہ عیب حادث، کیونکہ یہ جدید عیب ہے کہ ایک عیب پہلے تھا اب اس نے کاٹ دیا تو وہی عیب ہے۔ تو کٹا ہوا کپڑا کم بکتا ہے اور تھاندار زیادہ بکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کی واپسی ممتنع ہو گئی، فانقطع عن عیب حادث، تو اب جو ہے اس گھوڑے کا انسان جو ہے کہ اس کی مزدوری منقطع نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ لأنہ امتنع الرد، کیونکہ واپسی جو ہے وہ یہ ممتنع ہو گئی کپڑے کے کاٹ لینے کی وجہ سے۔ فإنہ عیب حادث، کیونکہ کپڑے کو کاٹ لینا جو ہے اپنے سائز کے، یہ نیا جو ہے عیب ہے۔ فإن قال البائع، تو اگر بائع یہ کہتے کہ انا اقبلہ، کہ میں تو کٹا ہوا بھی لے سکتا ہوں، آپ واپس کر دیجئے، کوئی بات نہیں، آپ نے کپڑا کاٹ لیا ہے تو انا اقبلہ کذالک، تو میں ایسے ہی نہیں کٹا ہوا کپڑا واپس لے لوں گا۔ کان لہ ذالک، تو بائع کو کٹا ہوا کپڑا واپس لینے کا اختیار ہے، جائز ہے۔ لأن الامتناع لحقہ، کیونکہ کٹا ہوا کپڑا اب بائع مشتری کو واپس کرنے کا حق نہیں تھا، کیوں حق نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس میں بائع کا نقصان تھا، تو بائع کے حق، بائع کے نقصان کی وجہ سے واپسی ممتنع تھی۔ لیکن جب بائع خود ہی راضی ہو گیا ہے اپنے نقصان برداشت کرنے پر تو کوئی حرج نہیں۔ لأن الامتناع لحقہ، کیونکہ کٹے ہوئے کپڑے کی واپسی ممتنع تھی یہ اس کے حق کی وجہ سے، وقد رضی بہ، اور بائع خود ہی اس پر راضی ہو گیا۔ فإن باعہ المشتری لم یرجع بشیء، مشتری نے کوئی کپڑا خریدا، مثلا کپڑا خریدا کوئی بھی چیز، اور خریدنے کے بعد اس نے وہ مبیع دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کپڑے میں یہ عیب تھا، اور لیکن یہ عیب تھا جو ہے یہ کب معلوم ہوا کہ یہ اس کے بیچنے کے بعد۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہ واپس نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اس پر راضی ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ جس نے فلو قال فإن باعہ المشتری، اگر مشتری نے جو ہے وہی کٹا ہوا کپڑا جو عیب دار تھا بائع کے ہاں اس کو جو ہے بیچ دیا تو لم یرجع بشیء، تو کچھ بھی واپس نہیں لے گا۔ کیوں؟ لأن الرد غیر ممتنع برضا البائع، کیونکہ بائع کی رضامندی سے اسے بائع تک واپس کرنا ممتنع نہیں۔ بائع جب کٹا ہوا خود لینے پر راضی ہے تو اسے جو ہے واپس کر سکتا تھا۔
فیسیر ہوا بالبیع حابسا للمبی، لیکن جب اس نے بیچ دیا تو اب بیچنے کی وجہ سے گویا خود مبی کو روکنے والا ہو گیا، فلا یرجع النقصان بالنقصان، تو نقصان واپس نہیں لے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے مشتری نے خریدا اور خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ عیب دار ہے، اور اس نے کاٹا بھی نہیں، کچھ تصرف بھی نہیں کیا، اور باعث سے کہہ رہا کہ یہ عیبی ہے، کچھ عیب ہے، اور آپ جو ہے قیمت میں کم کر دیجئے، تو اب اس کو اختیار نہیں، لینا ہو تو پورے پہ لے، نہیں تو چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرِي، اگر مشتری نے اسے بیچ دیا تو لم یرجع بشیء، تو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا، کہ لأن الرد غیر ممتنع برضا البائع، کیونکہ بائع کی رضامندی سے واپس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فیسیر ہوا فی البیع حابسا للمبیع، تو اب جو ہے فیسیر ہوا تو یہ کہ کیا ہو جائے گا کہ فیسیر ہوا بالبیع حابسا للمبیع، تو مشتری جو ہے اس جو ہے عیب دار مبی کو دوسرے کے ہاتھ بیچ دینے کی وجہ سے مبی کو روکنے والا ہو گیا، ولا یرجع بالنقصان، تو اب نقصان کو واپس نہیں لے گا۔ فإن قطع الثوب وخاطہ، کہتے ہیں اگر اس نے کپڑا خریدا، کپڑا خریدنے کے بعد اس میں وہ اپنے کرتے یا پاجامے کی سائز کے جو ہے کاٹ دیا، وخاطہ، اور اسے سل بھی دیا، او صبغہ، یا وہ سفید تھا تو اس کو رنگ دیا سرخ رنگ میں، اور لت الصبیغ بثمن، یا ستو خریدا اور اس کو گھی میں جو ہے گوندھ لیا، ثم اطلع علی عیب رجع بنقصانہ، پھر کسی عیب پر مطلع ہوا تو اب سب واپس لیں گے۔ تو اب اس میں کئی چیزیں ہو گئی کہ کپڑا کاٹ لیا، سل دیا، اور اسے کیا ہے رنگ دیا بھی ہے، اور مزید جو ہے کہ یا ستو لیا اور ستو کو گھی میں جو ہے بھگو دیا، اور اس عیب پر مطلع نہیں ہوا جو عیب تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ جو ہے کہ اب یہ کیا ہے کہ رجع بنقصان ہی، تو نقصان کو واپس لے گا، تو لے امتناع الرد بسبب الزیادت، کیونکہ جب کپڑا کاٹ دیا سل دیا تو اب مشتری کی طرف سے مبی میں اضافہ ہو گیا، اب اس کو نکال بھی نہیں سکتے، کپڑا جو کاٹ دیا ہے تو وہ تو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا جس طرح سلائی ہوئے تو اب ظاہر ہے کہ وہ سلائی دھاگا وہ بھی واپس نہیں لے سکتا ہے، کہ لأنه لا وجہ فی الفسق فی الاصل، کیونکہ اصل کے اعتبار سے جو ہے اب اس کو فسق کی طرف کوئی راہ نہیں ہے، بدونہا بغیر ذاتی کے، کیوں؟ اس لیے کہ اب ذاتی تو اس میں جو ہے متصل ہے، متصل باتصال قرار ہے کہ اس میں کشیدہ کر دیا، اس میں سل دیا ہے، تو اب اس نے سادہ کپڑا خریدا تھا اور اس نے سلوا دیا، عمل کرا دیا، تو اب ظاہر ہے کہ اگر واپس کرا دیں تو یہ تو ربا کے شبہ پیدا ہوگا، کہ فلا ولا وجہ الی الفسق فی الاصل، اور اصل میں اسے فسق کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لأنہا تنفک عنہ، کیونکہ یہ جو ہے کہ یہ جدا ہوتی ہے، تنفک عنہ، کیونکہ اصل سے چیز جدا ہو جاتی ہے، ولا وجہ الیہ ولا وجہ الیہ ولا وجہ الیہ معہا، اور عیب کے ساتھ ساتھ اسے واپس کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں، لأن الزیادۃ لیست بمبیعہ، کیونکہ جو اس میں ذاتی مثلا کپڑا لیا تھا اب اس میں ترسوایا کٹوایا اور یا اس میں کشیدہ کاری وغیرہ کرا دیا، سلوا دیا، تو جگہ تو نہیں ہے، لیکن چیزوں کی جو ہے کہ فامتنعھا لأن الزیادۃ لیست بمبیعہ، کیونکہ اس میں جو ذاتی ہے وہ مبی نہیں ہے، تو فامتنع اصلاً، تو اب اس کے واپس کرنے سے بالکل جو ہے رک گیا، واپس نہیں کر سکتا ہے۔ ولیس للبائع ان یاخذہ، اچھا بائع اب اس کو لے بھی نہیں سکتا، یعنی ذاتی کے ساتھ بھی مبی کو نہیں لے سکتا ہے، کیوں؟ لأن الامتناع لحق شرع، اصل میں بیچا تھا سادہ کپڑا، اب اسے سل دیا تو ظاہر ہے کہ اس میں دھاگا وغیرہ کا اضافہ ہو گیا، کشیدہ کاری کرا دیا تو بھی اضافہ ہو گیا، تو اب مبی جس شکل میں اس نے بیچا تھا اب اس پر جو ہے مشتری نے اضافہ کروا دیا ہے، اور
جو واپس کرنا گویا یہ واپس اسی کے ہاتھ بیچ دینا ہوا ہے، اور یہ اب اس کے جو ہے کہ اس کے ہے بس بیچ دینا ہے، تو ظاہر ہے اس نے سادہ کپڑا بیچا تھا 50 روپے میں، اور اب 50 روپیہ دے رہا ہے، اور 100 روپے کی جگہ جو قیمت اس کو مل رہی ہے، اور اس کو جو پینٹ کیا ہے کہ وہ بھی نہیں، تو اب یہ فرماتے ہیں کہ کیا ہاں فَإِنْ قَطْعَ الصَّوْمِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَن يَأْخُذَهُ، کہتے ہیں بائع کو جو ہے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو لے لے، کیوں لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّ الشَّرْعِ، کیونکہ یہاں رکنا جو ہے یہ شریعت واپسی کا حق نہ ہونا یہ شریعت کے حق کی وجہ سے تھا، لا لحق ہی بائع کے حق کی وجہ سے نہیں۔ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي، اگر مشتری نے اسے بیچ دیا عیب کو دیکھنے کے بعد، تو رجع بالنقصان، تو اب نقصان واپس لے گا، کیوں لأن الرد ممتنع اصلا قبلہ، کیونکہ اسے بیچنے سے مشتری کے بیچنے سے پہلے اسے جو ہے واپس کرنا ممتنع تھا اس کے لیے، فلا یکون بالبیع حابسا للمبیع، تو اب اسے بیچ دینے کی وجہ سے مبیع کو روکنے والا وہ نہیں ہوا۔ وہ انہذا قلنا، کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ انا من اشتری ثوبا، جس نے کپڑا خریدا، فقطعہ لباسا لولدہ الصغیر، اپنے چھوٹے بچے کے لیے لباس کاٹ دیا، اور وخاتہ، اور اسے سل دیا، ثم اطلع علی عیب لا یجوز بالنقصان، پھر وہ مطلع ہوا ایسے عیب پر کہ نقصان کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا، نہ لو کان الکبیر یرجع، اور اگر لڑکا جو ہے وہ بڑا ہے اور بڑے لڑکے کے سائز کا کپڑا کاٹ دیا ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے، کیوں لأن تملیغ حاصلہ، کیونکہ تملیغ جو ہے یہ حاصل ہو گئی ہے جو اس کے دھلنے سے پہلے ہی، اور تملیغ جو ہے یہ حاصل ہو گئی ہے پہلی صورت میں کپڑا سلنے سے پہلے، اور دوسری صورت میں جو ہے مشتری کے بیچنے اور اس کے حوالے کرنے کے بعد، تو اس لیے جو ہے اسے واپس نہیں کر سکتا ہے۔